أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیر علی جیش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر پر امیر مقرر کرتے، کوئی لشکر روانہ کرتے جہاد کے لیے، کسی مہم کے لیے، تو اس کا آپ ایک امیر مقرر کرتے. ان امیروں کو لشکر پر اور سریہ یا سریہ پر، سریہ سے مراد وہ لشکر ہے جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف نہ لے جائیں. ایک غزوہ اور ایک سریہ. غزوہ وہ لشکر جس میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، اس میں آپ موجود ہوں، اور سریہ وہ لشکر جس میں نبی علیہ السلام تشریف نہ لے جائیں بلکہ صحابہ کو روانہ کر دیں کسی کو امیر بنا کر. تو آپ جب کوئی لشکر بھیجتے، راوی کو شک ہے کہ جیش کا لفظ ہے یا سریہ کا لفظ ہے، تو جب کوئی لشکر روانہ کرتے، اس کا امیر مقرر کرتے، تو کچھ آپ وصیتیں کرتے، نصیحتیں فرماتے. اوصاہ بتقوی اللہ تعالی، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتے کہ پورے سفر میں اللہ کا خوف اور تقوی تمہارے دامن گیر رہے، تقوی پر قائم رہنا. اس امیر کو بھی وہ مماع من المسلمین، اور جو بھی مسلمان ساتھ موجود ہیں انہیں بھی آپ خیر کی اور تقوی کی وصیت فرماتے، اور ساتھ فرماتے کہ اغزو بسم اللہ، اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لڑو، جہاد کرو. ولا تغدروا، اور غدر نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، غدر نہ کرنا. ولا تمثلوا، اور دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا، ان کی اعضاء کاٹنا، آنکھیں نکال دینا یا ناک کان وغیرہ کاٹ دینا، مسئلہ نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا، اور نہ کسی بچے کو قتل کرنا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ، اور بعض حدیثوں میں بوڑھوں کو قتل کرنے سے اور عورتوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا
یہ اسلام کی وسعت اور سماحت کہ کتنا رحمت کا یہ پیامبر ہے. اگر یہ بوڑھے عورتیں خود لڑائی میں شریک ہوں پھر ان کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ شریک نہیں ہے تو ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تم دشمن سے ملو، مد بھیڑ ہو، تو قتال سے قبل فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، ان کو دعوت دو 3 خصلتوں کی، 3 کاموں کی. خصال کہا یا خلال کہا، دونوں کا معنی ایک ہے. 3 امور کی دعوت دو. فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ان میں سے جو قبول کر لیں، موافقت کر لیں، تم وہ ان سے قبول کر لو، اس کے مطابق ان سے معاملہ کرو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور جب ان 3 میں سے کوئی بات وہ قبول کر لیں پھر اسے لڑائی نہیں کرنی، پھر باز آ جاؤ ان سے قتال سے. ثُمَّ ادْعُ مِنَ الْإِسْلام، پہلا امر کیا ہے؟ انہیں اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو. یہ بات پہلے گزر چکی. الدعوت قبل القتال، قتال سے قبل بھی دعوت توحید ہے، اور یہ توحید کی اہمیت کی دلیل. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں تو پھر ان سے قبول کر لو ان کی گواہی، اور لڑائی سے موقوف ہو جاؤ، بعد آ جاؤ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، اسلام کی دعوت اگر قبول کر لیں تو ان کو دوسری دعوت یہ دو کہ اپنے علاقے چھوڑ دو اور مہاجرین کے علاقوں میں آ جاؤ، ہجرت کرو مدینہ کی طرف. اس وقت مدینہ کی ہجرت فرض تھی. ہجرت مدینہ کرو، اپنے علاقے چھوڑ دو اور دار مہاجرین میں آ جاؤ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور ان کو بتانا اگر انہوں نے ایسا کر لیا، ہجرت کر لی، مدینہ آ گئے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ سارے حقوق ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہے. وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور جو چیزیں مہاجرین کے برخلاف ہیں، ان کے نقصان کی ہیں، وہ نقصان تم پر بھی ہوں گے، یعنی نفع اور نقصان میں شریک ہوگے. جو چیز مہاجرین کے لیے مفید ہے وہ فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا، جو ان کے لیے نقصان دہ ہے وہ نقصان تمہیں بھی لاحق ہوگا، کیونکہ تم ہجرت کر کے آ گئے اور مہاجرین میں شمار اور شامل ہو گئے. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اور اگر وہ انکار کر دیں اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے ہجرت کرنے سے، مدینہ آنے سے انکار کر دیں. ان اول الامر میں ہجرت فرض تھی، بعد میں اس میں آسانی کر دی گئی اور اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن تاکید موجود ہے کیونکہ ہجرت کے بڑے فائدے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. تو اگر وہ انکار کر دیں آنے سے، ہجرت کرنے سے، تو پھر فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، پھر ان کو بتانا کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ عرابیوں کی طرح ہے. ان وہ لوگ جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں، عرابی دیہاتی، پھر تم ان کے حکم میں ہوگے. ان کا حکم کیا ہے؟ یجری علیہم حکم اللہ تعالی، ان پر اللہ کا حکم جاری ہے. اور وہ کیا؟ بلا یکون لہم فی الغنیمت والفیء شیء، کہ مال غنیمت میں اور مال فیء میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. مہاجرین کے لیے تو ہے، لیکن جو اطراف مدینہ میں لوگ مقیم ہیں اور مدینہ منتقل نہیں ہوتے اور عرابی قرار پاتے ہیں، ان کے لیے مال غنیمت اور مال فیء میں کوئی حصہ نہیں ہے. مال غنیمت وہ مال ہے جو لڑنے کے بعد حاصل ہو، اور مال فیء وہ مال ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے. لڑے بغیر کفار چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، وہ مال فیء کہلاتا ہے. اور اگر لڑنے کے بعد حاصل ہو تو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. تو اگر ہجرت نہیں کریں گے، اپنے علاقوں میں مقیم رہیں گے، تو تمہارا شمار پھر اعراب جیسا ہوگا جو اطراف مدینہ میں مقیم ہے اور وہ مال غنیمت اور مال فیء میں شریک نہیں ہے. ہاں اگر تم لوگ جہاد کرو تو پھر تمہارا حصہ موجود ہوگا. تمہیں جہاد کی خبر ہو اور تم آ جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ تو پھر مال غنیمت اور مال فیء میں تمہارا حصہ موجود ہوگا. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیے کا سوال کرو کہ تم پر جزیہ فرض، پھر جزیہ ادا کرو.
یعنی ایک ٹیکس کی ایک صورت وہ ادا کرو. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، اگر جزیہ قبول کر لیں کہ ہم جزیہ دیں گے تو پھر ان سے قبول کر لو. وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے لڑائی سے گریز کرو. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ کی مدد لیتے ہوئے، مدد طلب کرتے ہوئے ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر دوران جہاد آپ نے کسی قلعے کا محاصرہ کر لیا، کفار کی املاک کا محاصرہ کر لیا، فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، اور وہ آپ سے اس خواہش کا اظہار کریں کہ آپ محاصرہ چھوڑ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذمے پر ہمیں لے آئیں، کو عہد کر لیں، کو معاہدہ کر لیں. فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، تو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا عہد نہ دینا. وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، انہیں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا عہد دینا. کوئی معاہدہ اگر کچھ شکل بنتی ہے تو اپنی طرف سے عہد دینا، اللہ اور اس کے رسول کا عہد نہ دینا. فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، توڑنے کی نوبت آ سکتی کوئی، اور اگر معاہدہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو تم اپنے معاہدے کو توڑو، یہ آسان ہے بنسبت اس کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاہدے کو توڑو. اپنا معاہدہ توڑنا آسان ہے، اپنا ذمہ توڑنا آسان ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اور عہد کو توڑنا مشکل ہوگا. اس میں دو قباحتیں ہیں، یعنی بہت سی قباحتوں میں دو قباحتیں بڑی اہم. ایک یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو گے تو اس میں اللہ کی شان اور اس کی تعظیم کے منافی ہو گئے، یہ اس کی تعظیم کے منافی ہو گئے. دوسرا یہ کہ کفار کے دلوں میں اسلام کی تصویر غلط بیٹھے گی. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے رب کا انہوں نے ذمہ دیا، اپنے رب کا عہد دیا اور توڑ دیا، یہ کیسے مسلمان؟ اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ تو اسلام کی تعلیم پر یہ ایک حملے کا موقع کفار کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی جو توحید کے منافی ہے، اور کفار کے لیے اسلام کی مشبوہ صورتحال تم پیش کرو گے اور ان کو ایک اعتراض کا موقع بنے گا. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو، فَأَرَادُوكَ أَن تُنْزِلَ لَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ تم سے چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتارو، یعنی اللہ کے حکم پر تم ان کو اتارو اور اللہ کے حکم پر جو چاہے فیصلہ کر دو، تو ان کو اللہ کا حکم مت دینا، اللہ کے حکم پر فیصلہ مت دینا. وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، اپنے حکم پر ان کو اتارنا. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم تم بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ پاؤ گے اور دے پاؤ گے یا نہیں. اللہ کا حکم کیا تمہیں معلوم نہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بھیجا یہود سے معاہدے کے لیے. یہود اللہ کے حکم پر اترنے پر تیار ہو گیا تھا کہ جو فیصلہ کر دو ہمیں قبول ہے، جنگ نہ کرو ہم سے، ہمیں قتل نہ کرو، ہم جنگ سے بعد آئے، ہمیں جس حکم پر چاہو اتار لو. تو سعد کو بھیجا بنو قریظہ، اور وہ فیصلہ کر کے آئے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے جتنے مقاتلین ہیں ان سب کو ہم قتل کریں گے، اور تمہاری عورتیں ہماری لونڈیاں ہوں گی. بنو قریظہ کے یہودی نے اس کو قبول کیا. جب نبی علیہ السلام کے پاس سعد آئے تو آپ اس سے ملے اور پوچھا کیا فیصلہ کر کے آئے؟ عرض کیا کہ یہ فیصلہ کیا. فرمایا کہ اصبت فیم حکم اللہ، اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا. یہ آپ نے تائید فرما دی. لیکن ممکن ہے بعض اوقات تم ان کو اتارو اللہ کے حکم پر اور اللہ کا فیصلہ وہ نہ ہو، اللہ کا حکم وہ نہ ہو. ایسی صورتحال میں ان کو اپنے فیصلے پر اتارو تاکہ کسی غلطی سے تم محفوظ رہ سکو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر
0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP ہے. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.